وہ صوفی صفت روح جو بندگی کے ہمالیہ پر کھڑی تھی، وہ نور جو کربلا کے دکھی آسمان میں ایک سورج بن کر چمکا، وہ عورت جس نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا، بچوں کے گلے کٹے، خیمے جلے، چادریں چھینی گئی، مگر اس نے خدا سے ایک لفظ بھی شکوہ نہیں کیا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب زبان خاموش ہو جائے اور دل بولے تب عشق مکمل ہوتا ہے۔ تو ماں سیدہ زینب کی خاموشی وہ کلام ہے جو کسی کتاب میں نہیں لکھا جا سکتا، مگر ہر عاشق کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم صاحبان، محرم الحرام کی آج کی اس نشست میں آئیے ہم اس خاموشی کی بات کریں جس نے سلطنتوں کے درباروں کو ہلا دیا، اس ضبط کی بات کریں جس کے سامنے یقیناً کو ہمالیہ بھی کانپ جائے، اس صبر کی بات کریں جو کربلا کے بعد ایک عورت کی زبان سے نہیں، اس کی آنکھوں، اس کی چال، اس کی خاموشی سے بولا۔ آج کی اس نشست میں ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بات کریں، وہ صوفی صفت روح جو بندگی کے ہمالیہ پر کھڑی تھی، وہ نور جو کربلا کے دکھی آسمان میں ایک سورج بن کر چمکا۔ ہم آج کی اس نشست میں اس صبر کی بات کریں جو خاموش ہو کر بھی قیامت تک بولتا رہے گا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ صرف امام حسین علیہ السلام کی بہن نہیں، صوفیاء کی نظر میں وہ مقام رضا کی جیتی جاگتی تصویر ہیں، وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ چراغ جو خیموں کے جلنے کے بعد بھی بجھا نہیں بلکہ دلوں میں ایمان کی آگ لگا گیا۔ کربلا میں جب ہر طرف خون تھا، خاک تھی، لاشیں تھے، سناٹا تھا، اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تھی، اکیلی، مظلوم، مگر اپنے پروردگار کی رضا پر قائم۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب زبان خاموش ہو جائے اور دل بولے تب عشق مکمل ہوتا ہے۔ تو ماں سیدہ زینب کی خاموشی وہ کلام ہے جو کسی کتاب میں نہیں لکھا جا سکتا، مگر ہر عاشق کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جب کوفہ اور شام کے درباروں میں سرِ نیزہ پر قرآن دیکھے، جب قیدیوں کی صورت میں اہل بیت کے چراغوں کو بے حرمتی کے طوفانوں سے گزرنا پڑا، تب وہ بولی، لیکن غضب سے نہیں اور احتجاج سے بھی نہیں بلکہ معرفت سے۔ ان کا ہر جملہ در باطل پر ایک عارف کی دستک تھی۔ آپ ان کے خطبات کو پڑھیں، ہر خاموشی ایک فریاد، ہر آہ ایک دعا اور ہر آنکھ ایک آئینہ۔ سیدہ زینب کی خاموشی میں آسمان گنگ تھا اور عرش متوجہ تھا۔ انہوں نے صبر کیا، مگر وہ صبر
جس میں درد کو شکایت نہیں بنایا جاتا بلکہ قرب الہی کا زینہ بنایا جاتا ہے. تو وہ تمام میری بیٹیاں، بہنیں، ہماری مائیں جو اپنے آپ کو غلام زینب بنانا چاہیں، آج جب دنیا آپ کو یہ بتاتی ہے کہ طاقت آواز میں ہے، یہی درس آپ کو دیا جاتا ہے نا، بولو، تب سیدہ زینب تمہیں دکھاتی ہیں کہ طاقت وقار میں ہے، خاموشی میں ہے، اپنے رب پر کامل یقین میں ہے. وہ عورت جس نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا، بچوں کے گلے کٹے، خیمے جلے، چادریں چھینی گئی، مگر اس نے خدا سے ایک لفظ بھی شکوہ نہیں کیا. یہی تو ایمان کا جلال ہے، یہی تو روحانیت کا کمال ہے. جو دل زینب سلام اللہ علیہ کے صبر کو سمجھے وہ خود بخود اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صبر صرف حادثے کا نہیں ہے، رضا کا ہے. یہ خاموشی صرف ستم کی نہیں، تسلیم کی ہے. یہ حوصلہ صرف رشتوں کا نہیں، رسالت کا وارث ہے. زینب وہ درس ہیں جو ہر عورت کو عزت کی اصل پہچان سکھاتا ہے کہ چہرے پر نقاب ہو، آنکھ میں آنسو ہو، سینے میں درد ہو، مگر زبان پر شکایت نہ ہو، صرف الحمدللہ رب العالمین. صبر وہ راستہ ہے جو بندے کو مقام رضا پر لے جاتا ہے، اور سیدہ زینب نے یہ دکھایا کہ کیسے ایک عورت بندگی کے اس بلند مقام پر جاتی ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء اس کی صرف تمنا ہی کر سکتے ہیں. انہوں نے جنگ نہیں لڑی مگر ان کی خاموشی سے کئی جنگیں جیتی گئی ہیں. ان کی زبان قید تھی مگر ان کا وقار آزاد. وہ زبان جو صرف خدا کے لیے کھلی اور وہ آنکھ جو صرف خدا کے حضور بہی. اگر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا کا ظلم تمہیں توڑ دے گا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو یاد کیا کریں. وہ تمہیں سکھائیں گی کہ باطل کی سلطنتیں صرف تلوار سے نہیں، صبر کی خاموشی سے بھی ہلا دی جا سکتی ہیں. تمہارا کردار، تمہاری غیرت، تمہاری دعا، تمہارا دل اگر زینبیہ ہو جائے تو تم بھی وہ انقلاب لا سکتی ہو جو صرف مردوں کی جنگ سے نہیں، عورتوں کے ضبط، صبر اور استقامت سے آیا تھا. اللہ کریم ہماری امت میں غلام زینب کی کثرت کرے. آمین.